جان دینے تک وفادار رہ۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8 سے 11 آیت۔ ابتدائی کلیسیا کے دور میں بہت سے مسیح رومی حکومت کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے کسی محفوظ مقام کی تلاش میں زمین پر مارے مارے پھر رہے تھے۔ رومی شہنشاہ نے نیزو بادشاہ کے استقبال کے بعد بھی اس تباہ کاری کو جاری رکھا تھا، کیونکہ مسیحی لوگ آنے والے حکمران کی بادشاہت کا انکار کرتے رہے تھے۔ ابتدائی مقدسین نے دنیاوی رومی حکومت کو پہچانا اور قبول کیا تھا، لیکن جب انہیں اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا تو اس حکومت کا انکار کر دیا تھا، اور چونکہ وہ رومی حکومت کے اس مطالبے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اسی طرح کہ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ تباہ اور اظہار رسانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، آیا کہ مکاشفہ کے کلام کا آج کے ایمانداروں کے لیے ہی مفید ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ آخرکار یہ اب نہیں بلکہ 2000 سال پہلے ایشیا کی 7 کلیسیوں کو لکھا گیا۔ پھر یہ ہمارے لیے کس طرح ضروری ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کے مستقبل میں ہونے والے بھیدوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اب ہم کالے گھوڑے کے دور میں رہ رہے ہیں، جو تیسرا دور کہلاتا ہے۔ سفید اور سرخ گھوڑے کا دور گزرنے کے بعد ہم کالے گھوڑے کے دور کے بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ تمام دنیا جلد ہی ایک عظیم قحط کا سامنا کرے گی۔ حقیقی طور پر یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ دونوں روحانی اور جسمانی قحط کا دور آ چکا ہے، اور یہ موجودہ کالے گھوڑے یعنی قحط کا دور گزرے گا تو زرد گھوڑے کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو پھر ایمانداروں کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب کیا بتاتی ہے؟ مکاشفہ کی کتاب ہمیں ان واقعات کے وقت اور عظیم رضا ثانی کے بارے میں نبوت ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ ہم سب قبل از وقت اٹھا لیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات بہت سے لوگ مکاشفہ کی کتاب کو ایمان کی بجائے محض تجسس کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مکاشفہ کی کتاب آج کی دنیا کے لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں؟ پھر علماؤں کے نظریات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں بے شمار نظریے ملتے ہیں، جس میں 1000 سالہ دور، مقدسین کا اٹھایا جانا، بعد اظہار رسانی اٹھایا جانا، اظہار رسانی سے پہلے اٹھایا جانا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ یہ نظریے علماؤں نے اپنے تیار کیے گئے محض مفروضات جات پر اور نظریہ اور فکر پر، ان میں سے آپ کس نظریے پر ایمان رکھتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے پادری صاحبان نے ان کو یہی بات سکھائی ہے۔ لیکن میں آپ کو حقیقی اور واضح طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اور میں 7 نرسنگوں کی آفتوں سے گزر کر نئے عظیم اظہار ثانیوں کے درمیان تک رہیں گے، بلکہ یہ ہمارے لیے ٹھہرایا جا چکا ہے کہ ہم عظیم اظہار ثانی سے گزریں، تاکہ ہمارے ایمان سچا ثابت ہو اور ہماری قوت دگنی ہو جائے۔ وجہ سے ہم اظہار ثانیوں پر جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں ان پر غالب آ سکیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خیال کریں کہ اگر آپ اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے پر ایمان رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ میں تو عظیم اظہار ثانی سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، اس لیے مجھے ان اظہار ثانیوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے ہم اپنے ایمان کو آخری وقت کے لیے تیار نہ کر سکیں گے۔ جب 7 سالہ عظیم اظہار ثانیوں کا دور آئے گا، جیسا کہ خدا ان کا کلام فرماتا ہے، جنہوں نے اظہار ثانیوں کے لیے اپنے ایمان کو تیار نہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ پریشانی اور مصیبتوں میں پھنس جائیں گے، حتیٰ کہ موت کا شکار بھی ہو جائیں گے، اور یہ ان کا نام نہاد یسوع مسیح پر ایمان ہوگا، جس کی جنبش کھانے کی وجہ سے وہ نبوت تک پہنچ جائیں گے۔ بلکہ بہت سے لوگ اظہار ثانیوں پر غالب نہ آ سکیں گے اور اپنے ایمان کو جنگ کی شکست کی حالت میں کھو دیں گے۔ بعد اظہار ثانی سے اٹھائے جانے کے نظریات کو ترجیح دیتے ہوئے
بہت سے مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پوری 7 سالہ عظیم رسانیوں سے گزریں گے اور ان کے اختتام پر وہ اٹھا لیے جائیں گے جب وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی ہوگی۔ اس طرح وہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور سے گزریں گے جس کے لیے وہ اپنے ایمان کو گرم جوشی سے تیار کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا خوف بھی موجود ہوتا ہے اس بات سے کہ تمام آفات کا منظر ان کے لیے بے شک تمام لوگوں کے لیے بہت خوفناک ہوگا، لیکن یہ بھی صرف ایک تعلیمی نظریہ ہے جو خدا کے کلام کو رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1000 سالہ دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ماننے والے تنگ نظر کے لوگ ہوتے ہیں جو 1000 سالہ بادشاہت کو محض علامتی قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ کہ جسے ان باتوں کو علامتی ماننے سے وہ مسیحی ایماندار کو اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ سچ ہے تو پھر ہمیں مزید بے پرواہ ہو جانا چاہیے کہ اس دنیا کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ چونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم سب اظہار ثانی سے پہلے ہی ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے۔ اگر یہ سچ نہیں ہے تو سچ کیا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے؟ عظیم اظہار ثانیوں کا سامنا اگر ہم نے بغیر ایمان کے ساتھ کیا تو خوف میں پھنس کر رہ جائیں گے، جس کے باعث اپنے ایمان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور آخر کار اظہار ثانی اور امتحانات کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، جو باقی دنیا کے ساتھ ہم بھی ہلاک کیے جائیں گے۔ خدا ہمیں مکاشفہ کے کلام میں بتاتا ہے کہ جو پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں انہیں عظیم اظہار ثانیوں کے مسائل پر اپنے ایمان سے غالب آئیں گے، اور یہ اظہار ثانی کے درمیان اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کو بائبل کی سچائی سے الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ دعویٰ محض انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ جھوٹ ہے نہ کہ سچ۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ پوری دنیا میں اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کو قبول کر چکے ہیں۔ وہ لوگ جو اسکوفیلڈ کے نظریے کے مطابق اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں مزید مدرجہ ذیل باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 1، 7 سالہ اظہار ثانی کے دور کے آخر وقت میں مخالف مسیح کا ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ نمبر 2، مخالف مسیح عظیم اظہار ثانیہ کے 7 سالہ دور میں دنیا پر حکومت کرے گا اور آدھا وقت نیک اور آدھا وقت بطور ظالم حکمران گزارے گا۔ تیسرا، یروشلم میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوگی، قربانیاں گزارنے کا نظام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ مخالف مسیح بنی اسرائیل کے 7 سال کا معاہدہ کرے گا۔ پہلے 3.5 سال کے بعد مخالف مسیح بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ توڑ دے گا۔ باقی 3.5 سال کا عرصہ بنی اسرائیل کے لیے عظیم اظہار ثانیوں سزاؤں کا دور ہوگا، اور اس جلال کی خوشخبری کی بجائے 1000 سالہ بادشاہت کی خوشخبری دی جائے گی۔ نمبر 7، 1,24,000 بنی اسرائیل اظہار ثانیوں سے بچ جائیں گے۔ 1,24,000 بنی اسرائیلی لوگ عظیم اظہار ثانیوں میں ہوں گے، اور ان عظیم اظہار ثانیوں کا اختتام ہر مجدون کی وادی میں ہوگا۔ مجدد بالا اصلاحات کی تعریف سے اسکوفیلڈ نے یہ بتایا کہ غیر قوموں کے ساتھ اظہار ثانی کے دوران کیا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اسکوفیلڈ یہ ثابت کیا کہ غیر اقوام جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہے عظیم اظہار ثانی سے پہلے ہی اٹھا لی جائے گی، اور ان کے اٹھائے جانے کے بعد خدا بنی اسرائیل کے لوگوں میں کام کرے گا۔ اس کا کام 1,24,000 بنی اسرائیلیوں کو نجات دینے کا ہوگا۔ اس طرح سے وہ اپنے نجات دینے کے کام کو اختتام کرے گا، اور تب 1000 سالہ بادشاہت شروع ہوگی۔ اسکوفیلڈ کے دعوے جونس نیکسی ڈربی کے عظیم اظہار ثانیوں کے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے پر مبنی تھا، جس کا تعلق جان پہچان فرقے کیمل ماؤتھ برینڈن کا بانی تھا، اور اس نے ایک پینٹیکوسٹل رہنما سے مل کر اس نظریے کی حمایت شروع کر دی۔ یہ رہنما ایک 15 سال لڑکی مارگریٹ میگلون جو اسکاٹ لینڈ کی تھی، اس کی رویا جو اس نے 1830 میں دیکھی تھی کہ خدا نے مسیحوں کو عظیم اظہار ثانی سے پہلے ہی اٹھا لیا ہے، جس کے بعد وہ بہت متاثر تھا
اور اس لڑکی کو ملنے کے بعد ڈربی نے عظیم مرزا سر سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کی تبلیغ شروع کر دی۔ جان نیلسن ڈربی کی تعلیمات ایک امریکی نظریہ دان عالم اسکوفیلڈ نے اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کی اشتہارات میں ساری عمر گزرا دی اور اس سوال پر غور کرتا رہا کہ مسیحوں کا اٹھایا جانا عظیم اظہار ثانیوں سے پہلے ہوگا یا بعد میں۔ جب اس نے ڈربی کا نظریہ یہ سنا تو وہ مکمل طور پر اس سے منسلک ہو گیا اور اس سے مکمل طور پر قائل ہونے کے بعد انہوں نے یہ نظریہ اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل میں شامل کر لیا۔ اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسکوفیلڈ کیسے اس نظریے پر بحث کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، اور آج کے دور میں مسیحی لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں۔ ڈربی اسکوفیلڈ اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کی تشریح سے پہلے بہت سے مسیحی اظہار ثانیوں کے بعد اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اسکوفیلڈ جو امیر ہونے کے ساتھ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر تھا، مذہبی معاملات پر خاص طور پر اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کی وجہ سے شدید اثر رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے عظیم رضا سے پہلے اٹھائے جانے کا اسکوفیلڈ کا نظریہ بہت سارے دنیا کے مسیحی طبقات میں مکمل طور پر اثر انداز ہو کر پھیل گیا۔ بس قسمتی سے نتیجتاً آج کے دور میں بہت سے مسیحی ایمان کی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ وہ اسی لیے سوئے ہوئے ہیں کیونکہ غلطی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ مخالف مسیح ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ ان کو عظیم اظہار ثانیوں کے دور کے لیے ایمان کی تیاری کی ضرورت نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے خداوند نے ہمیں ہر وقت جاگتے رہنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ دھولا کب آ جائے گا۔ مگر افسوس کہ جو خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، جو ابھی تک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اب جاگنے کا وقت ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے غلط عقیدے کو دفع کریں اور خدا کے سچے کلام کا یقین کریں۔ اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھایا جانا، اظہار ثانیوں کے بعد اٹھایا جانا کتاب مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کو خدا کے سچے کلام کی طرف واپس آنا چاہیے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 6 آیت ہمیں بتایا گیا ہے کہ زرد گھوڑے کے سوار کا نام مخالف مسیح، موت اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہیں، جس کا مطلب ہے مخالف مسیح وہ قاتل ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسے 1/4 زمین پر اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ دوسرے لفظوں میں مخالف مسیح بھی وہی رویہ اختیار کرے گا جو رومی شہنشاہوں نے کیا تھا، بلکہ ان سے بھی بری بے حرمتی کی موت اور اظہار ثانی کے ساتھ مسیحیوں کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے دے گا۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ زرد گھوڑے کا دور مخالف مسیح کا دور ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے متی کی انجیل اور اس کے 16 باب اس کی 3 آیت میں، اگر ہم اس خاص وقت کو پہچان نہیں سکتے تو پھر ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ کس طرح ہمارا ایمان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم نہ بیج بو سکیں گے نہ ہی فصل کاٹ سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہم خدا کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج سرخ گھوڑے کا دور گزر چکا ہے۔ ہم کالے گھوڑے کے دور میں بہت جلد ساری دنیا معاشی استحکام کا شکار ہوگی۔ شدید قحط، کال اور فاقہ کشی پوری دنیا پر حاوی ہو جائے گی۔ جب یہ تمام باتیں واقع ہوں گی تب بہت سے لوگ پچھتائیں گے، اس لیے ان میں سے ایک کی مانند ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ ان میں سے ہو جائیں جو اپنے ایمان کی بدولت زمانوں کی علامتوں میں تمیز کرتے ہیں۔ آج کا دور کالے گھوڑے کا دور ہے۔ جب کالے گھوڑے کا دور گزر جائے گا تو زرد گھوڑے کا دور آ پہنچے گا۔ مخالف مسیح اس دور میں ظاہر ہوتے ہی مقدسین کو بے دردی سے مارے گا اور دکھ اٹھائیں گے، اور پھر اسی دور کو مقام شہادت کا دور بنا دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 13 باب اس کی 6 سے 8 آیت میں اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا۔ اس کے نام، اس کے خیمہ یعنی آسمان کی رہنے والوں کی نسبت کفر بکنے
اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زماں اور قوم پر اختیار دے دیا گیا، اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ یہاں اس سے مراد مخالف مسیح ہے، جو ہمیں یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کو شیطان کی طرف سے اختیار دیا جائے گا کہ خدا کی نسبت کفر بکیں، مقدسین کو ستائیں، اور یہ شیطان کی اولاد ہیں، جیسے اژدہا کی طاقت دی گئی ہے۔ وہ اپنی قوت سے مقدسین کے ساتھ لڑے گا اور ان پر غالب آئے گا، لیکن مخالف مسیح کے آنے کا مطلب ہے کہ وہ صرف مقدسین کو شہادت دے گا۔ یہ صرف مقدسین کو جسمانی موت بیان کرتا ہے، لیکن مخالف مسیح مقدسین کے ایمان کو چھین نہیں سکے گا۔ اس لیے اسکوفیلڈ بحث کرتا ہے کہ مقدسین اظہرثانیوں کا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ 7 سالہ عظیم اظہرثانی کے بغیر مقدسین کے لیے کوئی 1000 سالہ بادشاہت نہیں ہے۔ مقدسین اظہرثانیوں سے شہیدوں کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ دنیا کی تخلیق کے شروع ہی سے بائبل کی نبوت یسوع مسیح میں ترتیب دی گئی ہے۔ اسی طرح سے تمام دنیا کی تاریخ اس وقت ختم ہو جائے گی جب یسوع کی آمد ثانی ہوگی۔ آپ کو ان 7 ادوار کی تمیز کرنی چاہیے جس کو خدا نے آپ کے لیے ترتیب دیے ہیں۔ ان مقاصد کی ابتدا یوں ہوئی ہے۔ پہلا دور سفید گھوڑے کا دور ہے، جب خدا کا کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تھا۔ دوسرا دور سرخ گھوڑے کا، یہ دور شیطان کا دور ہے۔ تیسرا کالے گھوڑے کا دور ہے، جس میں روحانی اور جسمانی قحط کا دور ہے۔ چوتھا دور زرد گھوڑے کا دور مخالف مسیح کے ظاہر ہونے کے دور ہے۔ یہ 7 نرسنگی مقام شہادت کا دور بھی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ زرد گھوڑے کے دور کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں اور روز بروز پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والے مسیحی لوگ اس دور کو درست طریقے سے سمجھ حاصل کرنی ہوگی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اسی اثنا میں اس دنیا کو 7 پیالوں کی آفت نگل جائے گی۔ یسوع مسیح کے ساتھ زمین پر صرف وہ لوگ واپس آئیں گے جن کے گناہ پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے دھوئے جا چکے ہوں گے۔ جو ہم نے خداوند سے پائی ہے ایسے ہوں گے جیسے برف کی مانند سفید۔ اسی لیے اس دور کو جاننے کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تیار کریں اور اس دور کو سمجھیں۔ ہمارا خداوند سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو فرماتا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمرنا کی کلیسیا یہودیوں کے ہاتھوں سے بے حد ستائی گئی تھی، لیکن خداوند کہتا ہے کہ یہودی حقیقی یہودی نہیں بلکہ شیطان کی ایک جماعت ہے۔ نہ صرف سمرنا کی کلیسیا کو کہا بلکہ یہ تمام ایشیا کی 7 کلیسیوں سے فرمایا جا رہا ہے۔ سمرنا میں یہودیوں کا ایک بڑا گروہ تھا، حالانکہ یہ سچ ہے کہ یہ یہودی بھی اسی خدا کی پرستش کرتے تھے جس کی مسیح کے ایماندار کرتے ہیں۔ اس پر بھی سمرنا کی کلیسیا کے مقدسوں کو اظہار ثانی دی گئی، اسی طرح سے جیسے رومیوں کی کلیسیا کو سزا دی گئی جن کا مقدسین کو سامنا تھا۔ خدا ان سے فرماتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں زندگی کا تاج دوں گا، اور جو غالب آئے گا وہ پھر دوسری موت کو نہ دیکھے گا۔ خدا مقدسین کو بتاتا ہے کہ صرف کہ انہیں ضرور غالب آنا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی آخری وقت میں مخالف مسیح کا مقابلہ کرنا اور اپنے ایمان کی جنگ میں غالب آنا ہے۔ تب ہمارا خداوند ہمیں زندگی کا تاج بخشے گا، دوسرے لفظوں میں وہ ہمیں برکت بخشے گا
اور یہ حق دے گا تاکہ ہم 1000 سالہ بادشاہت نئے آسمان زمین کے وارث بن سکیں۔ کیا آپ میں شہید ہونے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اب وقت ہے کہ آپ مقام شہادت کے ایمان کو تیار کریں، اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو گناہوں کی معافی پر ایمان رکھنا چاہیے جو مکمل طور پر آپ کو خدا کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ایمان بغیر ہچکچاہٹ کے بغیر اپنی شہادت کو قبول کرنے میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ اب ہمیں اس ایمان کو تیار کر لینا چاہیے۔ ہمارا خداوند ہم میں سے ہر کسی کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی خدا کی بادشاہی بغیر پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا، حتیٰ کہ دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس خوشخبری کا ایمان وہ ایمان ہے جو آخری دنوں میں شہادت دے گا۔ اگر لوگوں کے دلوں میں یہ گناہ ہو تو کیسے وہ شہید ہو سکیں گے؟ شہید ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس قسم کے لوگوں تو دوسروں کو بھی حیوان کا نشان لینے کے لیے رہنمائی کریں گے۔ اس لیے کچھ اور نہیں بلکہ صرف پانی اور روح کی خوشخبری ہمارے تمام گناہوں کو دھو سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی توبہ کی دعائیں جو آپ باقاعدگی سے کرتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات کو آپ کے گناہوں سے پاک نہیں کر سکتی۔ اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش میں ہم اکثر توبہ کی دعاؤں کو کرتے ہیں جو محض صرف محنت اور قوت کا ضائع کرنا ہے۔ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ ماہر الہیات کی باتوں پر جو انہوں نے کہی ہیں خداوند کے کلام کی نسبت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ عالموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن پر بہت سے مسیح بھروسہ کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم 1000 سالہ دور میں ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ وہ کس قدر کتاب مقدس کو رد کر دیتے ہیں۔ انہیں 1000 سالہ بادشاہت کو کتاب مقدس سے سمجھنا چاہیے۔ ان 1000 سالہ دور کے ماننے والوں کو لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ ہی کوئی 1000 سالہ بادشاہت ہے، نہ ہی عظیم رسانی کے دوران مقدسوں کی شہادت ہے۔ اس لیے جو اپنے رسانیوں کو اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھتے ہیں 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان کا مکاشفہ کی کتاب سے نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی مطلب نکلتا ہے۔ مکاشفہ کا کلام خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے جسے یوحنا رسول نے لکھا جو مسیح کا سب سے پیارا شاگرد تھا، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں قائم شدہ نظریات اور علم الہیات کو جانتا ہوں، ان پر بلا وجہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایسا کر کے ایمان کو تیار کرنے کے لیے کرتا ہوں کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ جان دینے تک خداوند کے وفادار رہیں۔ یہ آپ کی کتاب مقدس کے مطابق تربیت ہے تاکہ آپ عظیم رسانیوں میں پوری تیاری کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مضبوط ارادے کے ساتھ شہادتیں دے سکیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایمان کو پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے تیار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ شیطان کے سامنے جھک جائیں گے اور آخرکار خدا کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے ہوں گے وہ شیطان کی پرستش کریں گے، اور یہ باتیں وہ ہیں جو کتاب مقدس میں بتائی ہیں۔ خدا مقدسین کو عظیم رضا ثانیوں کے درمیانی حصہ میں شہید پائے گا۔ جب پہلے 3.5 سال عظیم رضا ثانی کے 7 سالہ دور کے گزر گئے، جو لوگ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لائیں گے وہ شہید بھی کیے جائیں گے۔ مقدسین کی مقامی شہادت کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کا جی اٹھنا اور اٹھائے جانا ہوگا۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کا پورا جائزہ ہے، اس لیے ہم ان اہم نکات کو دہرا رہا ہوں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب مخالف مسیح کا دور آئے گا تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کے فوراً بعد شہید ہو جائیں گے۔ جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا وہ جی اٹھیں گے اور ساتھ ہی اٹھا لیے جائیں۔ ان کی شہادتوں کے باعث ایمان کے پھول کھلیں گے۔ جب وقت معین آئے گا تو سچے ایمان سچے پودے بنے پیدا ہوں گے اور ان کے ساتھ خوبصورت پھول کھلیں گے۔ جیسے صحرا میں بہت سارے پودے ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی ہفتے میں اگتے، کھلتے اور پھل پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں
پر بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پانی کی قلت ہے۔ اسی لیے انہوں نے صحرائی ماحول اختیار کر لیا ہے۔ انہیں جلدی سے اگنا، کھلنا اور پھل پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ پانی کی قلت کی وجہ سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ جو لوگ ایمان پانی روح کی خوشخبری پر عظیم اظہارثانیوں کے 7 سالہ دور میں ہی ایمان لائیں گے، وہ ان پودوں کی مانند ہوں گے جو ایمان لا کر اس کی پیروی کریں گے اور اس انجیل کی خاطر ہمارے ساتھ شہید کیے جائیں گے۔ یہ مختصر سا وقت ان کے لیے کافی ہوگا۔ عظیم اظہارثانیوں کے درمیانی حصہ میں جا کر مخالف مسیح کا پاگل پن ابتدائی 3.5 سال کے بعد عروج پر ہوگا، جب مقدسین کی شہادتیں واقع ہوں گی، حتیٰ کہ جو پہلے ہی پانی روح کی خوشخبری کے بارے میں سن چکے ہوں گے، اگر اپنے دل میں سچے ایمان کے ساتھ اسے قبول کر لیں گے تو ہماری شہادتوں میں شامل ہو سکیں گے۔ اگرچہ جب اظہار ثانی گزر جانے کے بعد ان کے پاس مختصر سا وقت ہوگا کہ وہ اس خوشخبری پر ایمان لا سکیں، اس لیے ہم پانی روح کی خوشخبری کی منادی کر کے تمام مسیحوں کو ان کی روحانی غفلت سے جگانے کے لیے ہم پانی روح کی خوشخبری کو دنیا کی انتہاؤں تک پہنچا رہے ہیں، جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اظہار ثانیہ نہیں تو کیا فائدہ؟ اس انجیل کی بشارتی خدمات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں آخری وقت میں شہید کیے جائیں گے۔ اب ہمیں اپنے ایمان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پانی روح کی خوشخبری کی حفاظت کے لیے مقام شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جب ہمارا خداوند کے ساتھ صلح نہیں بلکہ وہ ہمیں رد کر دے گا، جب آخری دن آئیں گے ہم اپنے آپ میں مصروف ہوں گے اور کہیں گے، خداوند میں بہت مصروف ہوں، تھوڑی دیر میرا انتظار کیجیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم آخری وقت میں اس قسم کے ایمان رکھیں گے تو خداوند ہم سے کہے گا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم آگ کی جھیل میں کود جاؤ؟ تم اسی لائق ہو۔ جن لوگوں کے پاس گناہ ابھی بھی ہے انہیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس وجہ سے خدا فرماتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جس وقت مقدسین شہید ہوں گے اس وقت اس دنیا کا قدرتی ماحول بالکل تباہ اور برباد ہو چکا ہوگا، جنگلات جل چکے ہوں گے، سمندر، دریاؤں اور چشموں کا پانی گندے خون میں تبدیل ہو جائے گا، سورج اور چاند اپنی روشنی کھو دیں گے، ساری دنیا تاریخی میں ڈوب چکی ہوگی۔ اس دنیا کے باشندے بدروحوں کے ماتحت ہو جائیں گے اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے۔ ان کا رویہ بے رحمی سے زیادہ ظالمانہ ہوگا اور ان کا واحد مقصد تباہی کو پیدا کرنے کا ہوگا۔ خدا کے فرزندوں کو جہاں پائیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اس لیے کہ مکاشفہ کے کلام کو سمجھنا اور ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی کلیسیا بڑی لمبی اور اونچی گرجا گھروں کی عمارت کو بنانے کے غلبہ میں ہے، اپنے گرجا گھروں کی تعمیرہ میں لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صرف گناہ ہی ان کے دلوں میں ملتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں جو یسوع کے لیے شہادت کو قبول کر سکے۔ ایسے لوگوں کو اپنے دلوں میں گناہ کی آلودگی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بہت جلد جب زرد گھوڑے کے دور آئے گا، اظہار ثانی کے دور میں داخل ہو جائے گی۔ میں امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ایسا ایمان ملے جو شہادت کو قبول کر سکے اور جان دینے تک مسیح کے ساتھ وفادار رہ سکے۔ ہمیں روح کی گہرائیوں کے ساتھ مکاشفہ کے کلام کو آزمانے کے بعد ایمان لانا چاہیے۔